بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، 5 دسمبر سن 1902 بعد نماز مغرب۔ مدراس میں ایک مخلص بزرگ حضرت اقدس کے عاشق صادق تھے۔ ایک کذاب نے ان کو خبر سنائی کہ قادیان میں طاعون ہے، حالانکہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ طاعون وغیرہ نہ آئے گی۔ ان کے ایمان نے اس شنید پر یہ تقاضا کیا کہ ایک تار حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کریں، جو اس مجلس میں پڑھ کر سنایا گیا۔ تار میں درج تھا کہ اس خبر کے سنتے ہی میرے ایمان میں ترقی ہوئی ہے، اور قادیان میں طاعون اس لیے آئی ہے کہ خدا تعالیٰ سچے مومنوں اور دوسرے لوگوں میں تمیز کر کے دکھلانا چاہتا ہے، اور جو خبریں ان کو غلط پہنچی ہیں ہر ایک ان کی زیادت ایمان کا باعث ہوتی ہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ان کے اخلاص کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ان کو اصل واقعات سے اطلاع دے کر اس شخص کا کذاب ہونا جتلا دیا جائے۔ 7 دسمبر 1902 ظہر کے وقت تشریف لا کر حضرت اقدس علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رات کو میری ایسی حالت تھی کہ اگر خدا تعالیٰ کی وحی نہ ہوتی تو میرے اس خیال میں کوئی شک نہ تھا کہ میرا آخری وقت ہے۔ ایسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر ہوں، اور وہ کوچہ سربستہ سا معلوم ہوتا ہے کہ 3 بھینسے آئے ہیں۔ ایک ان میں سے میری طرف آیا تو میں نے اسے مار کر ہٹا دیا، پھر دوسرا آیا تو اسے بھی ہٹا دیا، پھر تیسرا آیا اور وہ ایسا پرزور معلوم ہوتا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ اب اس سے مفر نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کا مجھے اندیشہ ہوا تو اس نے اپنا منہ ایک طرف پھیر لیا۔ میں نے اس وقت غنیمت سمجھا کہ اس کے ساتھ رگڑ کر نکل جاؤں۔ میں وہاں سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے خیال کیا کہ وہ بھی میرے پیچھے بھاگے گا، مگر میں نے پھر کر نہ دیکھا۔ اس وقت خواب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر مدرجہ ذیل دعا القاء کی گئی، رب کل شین خادموں کا، رب فافزنی ونصرنی ورحمنی۔ اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اسے پڑھے گا ہر ایک آفت سے اسے نجات ہوگی۔ ایک رات ایک آریہ میرے پاس دوا لینے کے لیے آیا کرتا ہے۔ میں نے اسے یہ خواب سنائی تو اس نے کہا کہ مجھے بھی لکھ دو۔ میں نے لکھ دیا اور اس نے یاد کر لیا۔ اس خواب کے بعد پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑے کا سوار ملا۔ جب میں گھر کے قریب آیا تو ایک شخص نے میرے ہاتھ پر پیسے رکھے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اس میں دونی چونی بھی ہوگی۔ آگے آیا تو دیکھا کہ فضل نشان کشمیری عورت بیٹھی ہے۔ پھر جب مسجد میں گیا تو دیکھا کہ 1000 آدمی بیٹھے ہیں اور کپڑے سب کے پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ مسجد میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کی بڑی سی چارپائی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ کس کا جنازہ ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر حضرت اقدس تشریف لے گئے، اور کوئی 1 گھنٹہ بعد مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ آج جو خواب میں الہام سے کلمات بتلائے گئے ہیں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو نماز میں دعا کے طور پر پڑھا جائے، اور میں نے خود تو پڑھنے شروع کر دیے ہیں۔ اذان بعد بزنی پر حضور نے فرمایا، دوسرے کے باطن میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، اور اس طرح کا تصرف کرنا گناہ ہے۔ انسان ایک آدمی کو بد خیال کرتا ہے اور پھر آپ اس سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں نے ایک قصہ پڑھا ہے کہ ایک بزرگ اہل اللہ تھے، انہوں نے ایک دفعہ عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھوں گا۔ ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے پہنچے اور دیکھا کہ ایک شخص ایک جوان عورت کے ساتھ کنارے پر بیٹھا روٹیاں کھا رہا ہے، اور ایک بوتل پاس ہے، اس میں سے گلاس بھر بھر کر پی رہا ہے۔ ان کو دور سے دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے عہد تو کیا ہے کہ اپنے کو کسی سے اچھا نہ خیال کروں، مگر ان دونوں سے تو میں اچھا ہی ہوں۔ اتنے میں زور سے ہوا چلی اور دریا میں طوفان آیا۔ ایک کشتی آ رہی تھی، وہ غرق ہو گئی۔ وہ مرد جو کہ عورت کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا اٹھا اور غوطہ لگا کر 6 آدمیوں کو نکال لایا، اور ان کی جان بچ گئی۔ پھر اس نے اس بزرگ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے اچھا خیال کرتے ہو، میں نے تو 6 کی جان بچائی ہے، اب ایک باقی ہے، اسے تم نکالو۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ میرا ضمیر کیسے پڑھ لیا اور یہ معاملہ کیا ہے؟ تب اس جوان نے بتلایا کہ اس بوتل میں اسی دریا کا پانی ہے، شراب نہیں ہے، اور یہ عورت میری ماں ہے، اور میں ایک ہی اس کی اولاد ہوں۔ قوا اس کے بڑے مضبوط ہیں، اس لیے جوان نظر آتی ہے۔ خدا نے مجھے مامور کیا تھا کہ میں اسی طرح کروں تاکہ تجھے سبق حاصل ہو۔ پھر فرمایا
خضر کا قصہ بھی اسی بنا پر معلوم ہوتا ہے۔ سوء ظن جلدی سے کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ تصرف العباد ایک نازک امر ہے، اس نے بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا کہ انہوں نے انبیاء اور ان کے اہل بیت پر بدزنیاں کی۔ 8 دسمبر سن 1902 عصر کی نماز سے قبل حضور علیہ السلام نے ایک رویا سنائی۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر وضو کرنے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ زمین پولی ہے اور اس کے نیچے ایک غار سی چلی جاتی ہے۔ میں نے اس میں پاؤں رکھا تو دھنس گیا، اور خوب یاد ہے کہ پھر میں نیچے ہی نیچے چلا گیا، پھر ایک جس کر کے میں اوپر آ گیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہوا میں تیر رہا ہوں، اور ایک گڑھا ہے مثل دائرے کے گول اور اس قدر بڑا جیسے یہاں نواب صاحب کا گھر، اور میں اس پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تیر رہا ہوں۔ سید محمد حسن صاحب کنارے پر تھے، میں نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پانی پر چلتے تھے اور میں ہوا پر تیر رہا ہوں، اور میرے خدا کا فضل ان سے بڑھ کر مجھ پر ہے۔ حامد علی میرے ساتھ ہے، اور اس گڑھے پر ہم نے کئی پھیرے کیے، نہ ہاتھ نہ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، اور بڑی آسانی سے ادھر ادھر تیر رہے ہیں۔ 1 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ بعد نماز مغرب ایک شخص امرتسری نے حضرت اقدس علیہ السلام کو بہت فوش اور گندی گالیاں دی تھیں۔ ایک باغیرت اور مخلص خادم نے ان کو جواب درستی سے دینا چاہا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا جوش کے مقابلے پر جوش ہو تو فساد کا باعث ہوتا ہے، اور بات وہ کرنی چاہیے جس سے لڑائی کا خاتمہ ہو۔ اگر ہم بدی کا جواب اس حد تک کی بدی سے دیویں تو پھر ہمارے کاروبار میں برکت نہیں رہتی۔ جوش اور اشتعال کے وقت کے لکھے ہوئے مضامین میں فصاحت اور بلاغت جاتی رہتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت نرمی کا بیٹا ہے، جس قدر نرمی ہوگی اسی قدر عبارت فصیح ہوگی۔ اہل حق کو درم برم نہ ہونا چاہیے، گندی بات قابل جواب ہی نہیں ہوا کرتی۔ اصحاب کبار میں سے ایک شے طلب کی، حضرت اقدس اسی وقت خود اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور وہ شے لا کر دے دی۔ 9 دسمبر 1902 بعد نماز ظہر حضرت اقدس علیہ السلام کو بذریعہ خط معلوم ہوا کہ رسول بابا امرتسر میں بارزہ طاعون فوت ہو گیا ہے۔ اس پر آپ مولوی محمد علی صاحب کے کمرے میں آ کر گفتگو فرماتے رہے اور فرمایا گزشتہ شب کو مجھے یہ الہام ہوا ہے سلام علیکہ یا ابراہیم۔ پھر اس کے بعد الہام ہوا سلام علی امرکہ صرت فائزن، یعنی اے ابراہیم تجھ پر سلام، تیرے کاروبار پر سلامتی ہو اور تو بامراد ہو گیا۔ اسی اثناء میں نماز عصر کا وقت آ گیا تو آپ نے مسجد میں تشریف لا کر یہ الہام پھر سنایا، اور رسول بابا کی موت پر ذکر ہوتا رہا کہ تخرج الصدور الی القبور کا الہام بھی اس پر صادق آتا ہے، اور الہام میں صدور کا لفظ ہے جو کہ جمع پر دلالت کرتا ہے، اور جمعہ کے دن جب میں بیمار تھا تو مجھے یہ الہام ہوا تھا یموت قبل یومی ھذا، یعنی یہ میرے اس دن سے پیشتر مرے گا۔ یوم سے مراد جمعے کا دن ہے جو کہ اصل میں خدا کا دن ہے۔ پھر فرمایا ان 3 سالوں میں خارق عادت ترقی ہوئی ہے، براہین میں یہ پیش گوئی ہے کہ میں تمہارے لیے فوج تیار کروں گا۔ وہ انہی 3 سالوں میں تیار ہوئی۔ بعد از نماز مغرب دمشق کے لفظ پر حضور نے فرمایا کہ اصل میں تثلیث کی جڑ دمشق ہے، یہ راز کی بات ہے اور سمجھنے کے قابل ہے، مگر ہمارے مخالف خیال نہیں کرتے۔ دمشق سے مشرق کی طرف اترنے کے یہی معنی ہیں کہ وہ تثلیث کا استحصال کرے گا۔ مشرق ہمیشہ غرب پر غالب ہوتا ہے۔